محرم الحرام کا چاند نمودار ہوتے ہی بہت سے دلوں میں آل رسول کے خلاف چھپا ہوا بغض بھی نمودار ہو جاتا ہے۔ سب سوگوار شام و سحر ہے بجھی بجھی، کیا چاند محرم کا کہیں آس پاس ہے؟ سفر مدینے سے گویا کہ تھا بلا کا سرا، قدم جو راہ میں رکھا تو ہائے پھر نہ پھرا، ملا نہ قطرہ آب اور لہو اس کا گرا، ہوا تھا کس گھڑی وہاں سے رواں امام حسین۔ دوزخی آپ کے رتبے سے کہاں واقف ہیں، اہل جنت کے ہیں سردار حسین ابن علی۔ صبر انسان کی بنیاد ہے، نرمی کامیابی کی کنجی ہے، سچائی حق کی زبان ہے، سخاوت انسان کی زینت ہے، اور موت ایک بے خبر ساتھی ہے۔ تاریخ کہہ رہی ہے محرم کے چاند میں شہزادیوں کے بخت اچانک الٹ گئے، اتنی غریب ہو گئی زہرا کی لاڈلی، زینب کے ایک لباس میں کئی سال کٹ گئے۔ محرم کے روزوں کی فضیلت، محرم کے ہر دن کا روزہ ایک مہینہ کے روزوں کے برابر ہے۔ رشتے وہی کامیاب ہوتے ہیں جہاں محبت کے ساتھ عزت بھی ہو۔ رنگوں سے ڈر نہیں لگتا، رنگ بدلنے والوں سے ڈر لگتا ہے۔ زندگی تب سے بہت آسان ہو گئی ہے جب سے میں نے سمجھ لیا کہ لوگ لوگ ہوتے ہیں، لوگوں کو لوگ مل ہی جاتے ہیں، نہ کوئی کسی کا انتظار کرتا ہے اور نہ کوئی کسی کے نہ ہونے سے مرتا ہے۔ ویسے بھی لوگوں کی مثال ان پرندوں جیسی ہے جو شجر کو سوکھتا دیکھ کر کہیں اور آشیانہ بنا لیتے ہیں۔ تین چیزیں گناہ کی بنیاد ہیں۔ نمبر 1 تکبر، جس نے ابلیس کو شیطان بنایا۔ نمبر 2 حرص، جس نے آدم کو جنت سے نکلوایا۔ نمبر 3 حسد، جس کی وجہ سے بھائی نے بھائی کو قتل کیا۔ اللہ پاک ہمیں تکبر، حرص اور حسد سے اپنی پناہ میں رکھے، آمین۔ نیزے پر سر اقدس کی تلاوت۔ حضرت سیدنا زین بن ارقم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بیان ہے کہ جب یزیدیوں نے حضرت امام عالی مقام سیدنا امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سر انور کو نیزے پر چڑھا کر کوفہ کی گلیوں میں گشت کیا تو اس وقت میں اپنے بالا خانے پر تھا۔ جب سر مبارک میرے سامنے سے گزرا تو میں نے سنا کہ سر پاک نے پارہ سورۃ الکہف کی آیت نمبر کی تلاوت فرمائی۔ ترجمہ کنز ایمان کیا تو تمہیں معلوم ہوا کہ پہاڑ کی کوہغار اور جنگل کے کنارے والی ہماری ایک عجیب نشانی تھے۔ درد آپ کو مضبوط بناتا ہے، خوف آپ کو بہادر بناتا ہے اور دل کا ٹوٹنا آپ کو عقل مند بناتا ہے۔ کافی ہے میرے واسطے نقد غم حسین، چلتا ہے ہر جہاں میں سکہ حسین کا۔ کلام نصیر، رزق دینے والا اللہ ہے، زمین پر چلنے پھرنے والا کوئی بھی جاندار ایسا نہیں کہ جس کی روزی اللہ کے ذمہ نہ ہو۔ رشتے اور راستے تب ختم ہوتے ہیں جب پاؤں نہیں دل تھک جاتے ہیں۔ توبہ کا خیال خوش بختی کی علامت ہے، کیونکہ جو اپنے گناہ کو گناہ نہ سمجھے وہ بدقسمت ہے۔ وعدے کو اپنے کیسے نبھایا حسین نے، نانا کا تھا جو پرچم اٹھایا حسین نے۔ رب کے حضور سجدے میں قربان ہو گئے، باطل کے آگے سر نہ جھکایا حسین نے۔ کیسی بلند و بالا ہے عظمت نماز کی، یہ دشت کربلا میں بتایا حسین نے۔ جنت کی چابیاں تو ہیں رکھی نماز میں، سر اپنا یہ کٹا کے بتایا حسین نے۔ دیکھے بہت سے تاج ہیں ایسا کبھی نہیں جو تاج اپنے سر پر سجایا حسین نے۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ بنانے والے نے سب دینے کے لیے ہی بنایا ہے، تم لینے کی جستجو قائم رکھنا، اپنی طاقت پر انحصار نہ کرنا بلکہ طاقت دینے والے پر یقین رکھنا، پھر اپنی کوششوں پر بھروسہ رکھنا۔ غم اور خوشی، خوشی میں جشن سے بہتر شکر ہے اور غم میں سوگ سے بہتر صبر ہے۔ مولا علیہ السلام نے فرمایا، بڑا انسان وہ ہے جس کی محفل میں کوئی خود کو چھوٹا نہ سمجھے۔ انسان مٹی کا وہ لڈو ہے جو گھوم پھر کر واپس بنانے والوں کے ہاتھوں میں آ جاتا ہے۔ قول حضرت علیہ السلام، محبت کا اصل حقدار تو تمہارا رب ہے، تم بس اپنے رب کے آگے جھکو، وہ کسی اور کے آگے جھکنے نہیں دے گا۔ میں واقعی بہت امیر ہوں کیونکہ میرے پاس 2 چیزیں ہیں جو کبھی پیسے سے خریدی نہیں جا سکتی،
میرے پاس محبت کرنے والے لوگ ہیں، میرے لیے دعا کرنے والے ہونٹ بھی سلامت ہیں، میری فکر میں گھلنے والے انسان ابھی میرے ساتھ ہیں جو کہ دنیا کی کسی بھی شے سے زیادہ قیمتی ہیں۔ الحمدللہ، سیکھنے والے کے لیے راستے ہزار اور نہ سیکھنے والے کے لیے عذر بے شمار، اگر مگر لیکن کا انجام کاش اور حسرت کے سوا کچھ بھی نہیں۔ یہ جو فجر کے وقت کی خاموشی اور سکون ہوتا ہے، یہ دنیا کی کسی دولت اور آسائش میں نہیں ملتا۔ 3 چیزیں انسان کو اللہ سے دور کرتی ہیں۔ نمبر 1، اپنے اعمال کو زیادہ سمجھنا۔ نمبر 2، اپنے گناہوں کو بھول جانا۔ نمبر 3، اپنے آپ کو سب سے بہتر سمجھنا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ غم اور پریشانیاں ہر ایک کی زندگی کا حصہ ہیں، بس جس نے اپنی پریشانی پر قدم رکھا وہ جیت گیا، اور جس نے پریشانی کو سر پر سوار کیا وہ ٹوٹ گیا۔ پیٹ اور غرور بڑھ جائیں تو اپنوں کو گلے لگانا ناممکن ہو جاتا ہے۔ انتہا کل بھی تھی اور آج بھی، مگر فرق اتنا ہے کہ کل انتہا حیا کی تھی اور آج بے حیائی کی۔ ایک تحقیق کے مطابق موبائل مسلسل استعمال کرنے سے انسان اکیلا رہ جاتا ہے۔ آہستہ آہستہ اس کے دوستوں کے ساتھ دوریاں بڑھنے لگتی ہیں، وہ اپنے گھر والوں کو کم وقت دینے لگتا ہے اور آخر میں وہ سخت ذہنی دباؤ کا شکار ہو کر ڈپریشن میں چلا جاتا ہے۔ ایک بات یاد رکھیے، موبائل کا استعمال صرف وقت گزاری کے لیے ہے، اسے اپنا سارا وقت مت دیں، ورنہ اس سے باہر کی دنیا خوبصورت ہوتے ہوئے بھی آپ کو سکون نہیں دے گی۔ اپنوں کی قدر زندگی میں کریں، ورنہ مٹی کی چادر اوڑھنے کے بعد ان کے لیے آنسو مت بہائیں۔ عورتوں کو توڑنا، مرد عورتوں کو توڑنا اور انہیں رلانا چھوڑ دیں گے جس دن وہ یہ بات سمجھ جائیں گے کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، عورتوں کے معاملے میں اللہ سے ڈرو۔ خدا کو بتاؤں گی، قبروں پر پاؤں رکھنے سے ڈرنے والے لوگ کتنی بے دردی سے زندہ دلوں کو کچل دیتے ہیں۔ اللہ پاک اب کہاں تمہارا دل بدل دے تم نہیں جانتے، مگر پھر یہ ہوگا کہ دنیا پیچھے رہ جائے گی اور تم رب سے قریب ہو جاؤ گے۔ یہی اصل زندگی ہے، باقی سب فانی ہے۔ زندگی ایک دائرے کی طرح گھومتی ہے جس میں خوشیاں، دکھ، برا وقت اور اچھا وقت ہوتا ہے۔ اگر آپ خدا نخواستہ برے وقت سے گزر رہے ہیں تو یقین رکھیں اب اگلا وقت اچھا ہوگا۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے، اگر سب کچھ الٹ رہا ہو زندگی میں تو اللہ کی مدد کے لیے تیار ہو جاؤ، کیونکہ جہاں حالات برداشت سے باہر ہو جائیں وہاں اللہ کی رحمت شروع ہوتی ہے۔ وقت کا کام تو ہے گزرنا، برا ہو تو صبر کرو، اچھا ہو تو شکر کرو۔ شکر ہے نیت کا اثر چہرے پہ ظاہر نہیں ہوتا، ورنہ ہر شخص کو اپنا چہرہ چھپانے کے لیے بار بار نقاب کی ضرورت پڑتی۔ جو کچھ تمہارے پاس دنیا میں ہے وہ ایک دن ختم ہو جائے گا، اور جو عمل تم اللہ تعالیٰ کے پاس بھیج دو گے وہ ہمیشہ باقی رہے گا۔ اے میرے رب، تیری نعمتوں کا جتنا شکر ادا کروں کم ہے۔ کوئی کہتا ہے دنیا پیار سے چلتی ہے تو کوئی کہتا ہے دنیا دوستی سے چلتی ہے۔ جب آزمایا تو پتہ چلا دنیا صرف مطلب سے چلتی ہے۔ دنیا میں ہزار رشتے بناؤ، لیکن ایک رشتہ ایسا ضرور بناؤ کہ جب ہزاروں آپ کے خلاف ہوں تو وہ ایک آپ کے ساتھ ہو۔ کامیابی حاصل کرنے کے لیے آپ کو اکیلے ہی آگے بڑھنا پڑتا ہے۔ لوگ آپ کے ساتھ تب آتے ہیں جب آپ کامیاب ہو جاتے ہیں۔ یا اللہ ہمارے برے حالات کو اچھے حالات میں بدل دے، آمین۔ غرور مت کرنا، غرور کبھی اپنے آپ پر اے انسان، رب نے تیرے جیسے نہ جانے کتنے مٹی سے بنا کر مٹی میں ملا دیے۔ قسمت ہوتے ہیں وہ لوگ جو کسی کی چوائس ہوتے ہیں، ورنہ آپشن تو ہر کوئی بن جاتا ہے۔ تکلیف بہت ہوتی ہے جب دل میں بہت کچھ ہو اور زبان خاموش ہو، نہ کوئی سننے والا نہ کوئی سمجھنے والا۔ دنیا میں آپ جہاں کچھ بھی بن سکتے ہیں، مہربان بنیں۔ اچھے لوگوں کا تمہاری زندگی میں آنا تمہاری قسمت ہوتی ہے اور انہیں سنبھال کر رکھنا تمہارا ہنر۔ انسان چاند پر پہنچ گیا، سمندر کی تہہ تک پہنچ گیا، لیکن افسوس انسان انسانیت تک نہ پہنچ سکا۔ لوگ چائے کی پتی کی طرح ہوتے ہیں جنہیں جب تک گرم پانی میں نہ ڈالو پتہ نہیں چلتا کہ ان کا اصل رنگ کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ پہلے ہمت اور طاقت دیتے ہیں،
پھر ذمہ داریوں کا بوجھ۔ محنت کش اللہ تعالیٰ کا دوست ہے، مسلسل اہمیت دینے کے باوجود بھی اگر رشتے بے قدرے اور بدمزاج رہیں تب رہنے کی بہترین جگہ اپنی حدود ہے۔ محرم کے مہینے میں یہ 4 چیزیں ضرور خریدیں ورنہ ہمیشہ غریب رہو گے۔ نمبر 1 کالا کپڑا، نمبر 2 سرسوں کا تیل، نمبر 3 نمک، نمبر 4 مٹی کا دیا۔ ویڈیو اچھی لگی ہو تو ویڈیو کو لائک اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کر دیں۔ جزاک اللہ۔